شادی کی پہلی رات جب دولہا اپنے دلہن کے کمرے میں داخل ہوا وہ اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ دولہا جیسے ہی دلہن کے قریب جا کر بیٹھا دلہن کہنے لگی، خبردار مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش مت کرنا، اور ہاں میرے قریب بھی مت آنا، یہ زبردستی کی شادی ہے، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، اور سنو تم کبھی بھی مجھے حاصل نہیں کر سکو گے اور نہ کبھی میں تم سے پیار کر سکوں گی۔ اپنی پہلی رات کی دلہن کی زبان سے یہ باتیں سن کر دولہا بڑا پریشان ہوا۔ اس کی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کیسے ہو گیا۔ وہ بستر سے اٹھا، مصلی بچھا کر نفل نماز کی نیت کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اس نے نفل نماز ادا کی، اس کے بعد اللہ کا ذکر کیا۔ ذکر سے فارغ ہونے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں یوں عرض کرتا ہے، مولا تو نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں کیوں ڈال دیا؟ میں تیرا کمزور سا بندہ ہوں، میں اس امتحان کے لائق نہیں ہوں۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ اگر خاندان والوں کو، پڑوسیوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ان باتوں کے بارے میں پتا چلا تو میری عزت کا تو جلوس ہی نکل جائے گا۔ میں مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں اور ہمارے یہاں پر لوگ انتظار کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں اگر معلوم پڑ جائیں تو لوگ عزت کا جنازہ نکال دیتے ہیں۔ ایک بار دل میں خیال آیا، زبردستی کرتا ہوں، میرے نکاح میں ہے، کوئی گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن میرے دل نے گوارا نہ کیا۔ پھر میں نے سوچا کہ چلو بات کرتا ہوں، لیکن میرا دل یہ بھی نہ مانا۔ میں یہ سوچ رہا تھا اگر صبح وہ اپنے گھر جانے کے بعد پلٹ کر نہ آئی تو پھر میری عزت کا کیا ہوگا؟ اگر اس نے اپنے گھر جانے کے بعد گھر والوں سے یہ کہہ دیا میرا شوہر نامرد ہے، یعنی وہ بیوی کے لائق نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ نہیں رہنا، مجھے طلاق چاہیے، تو آخر میرا کیا ہوگا؟ میں یہی سوچ سوچ کر پریشان تھا، یہاں تک کہ جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ لیٹے لیٹے میرے دل دماغ میں یہی خیالات چل رہے تھے، اگر وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی تو آخر اس نے مجھ سے نکاح کیوں کیا؟ اس شادی کے لیے میں نے اپنی عمر بھر کی ساری کمائی اب تک کی لگا دی تھی، اب میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنے گھر والوں سے نہ کہہ سکی، کم سے کم مجھ سے کہہ دیتی، ہمارا نکاح تو نہ ہوتا، میری زندگی تباہ ہونے سے بچ جاتی۔ یہی سب کچھ سوچتے سوچتے نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو وہ بستر پر موجود نہیں تھی، پتا چلا کہ وہ اپنے مائکے جا چکی۔ ہم دونوں کے درمیان کوئی بات چیت نہ ہوئی۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا، دونوں طرف سے کوئی ہلچل نہ ہوئی۔ 3 دن کے بعد میری ساس کا یعنی میری بیوی کی والدہ کا فون آیا۔ انہوں نے کہا بیٹا اپنی دلہن کو لینے نہیں آئے؟ جب انہوں نے یہ کہا تو میں اپنی بیوی کو لینے کے لیے چلا گیا۔ وہ چپ چاپ میرے ساتھ واپس میرے گھر آ گئی۔ وہ میرے گھر میں تو تھی لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے اجنبی تھے۔ وہ اپنے سارے کام خود کرتی، میں اپنے سارے کام خود کرتا۔ ہم دونوں دنیا والوں کے لیے ایک ہی گھر میں ایک چھت کے نیچے میاں بیوی بن کر رہتے تھے، لیکن ہم دونوں کے میاں بیوی والے کوئی تعلقات نہ تھے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص بیان کرتا ہے، میں جب کام پر سے واپس آتا تو میں دیکھتا میری بیوی گھنٹوں کسی کے ساتھ موبائل پر بات کرتی تھی۔ میں نے کئی بار سوچا کہ میں اس سے پوچھوں کہ تم کس سے بات کرتی ہو، لیکن میری ہمت نہ ہوئی۔ وہ روزانہ کئی گھنٹوں تک میری غیر موجودگی میں موبائل پر باتیں کرتی۔ اس کے بعد تو وہ دن بھی آیا جب میرے سامنے اس نے موبائل پر بات چیت کرنی شروع کر دی۔ ایک دن میں نے اس سے کہا تم کیا طلاق چاہتی ہو؟ اس نے کہا نہیں۔ اس طرح سے 5 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ میں دن بھر کا تھکا ماندہ باہر سے کھانا کھا کر رات کو گھر واپس آتا۔ جب بھی گھر آتا وہ موبائل پر کسی سے گھنٹوں باتیں کیا کرتی تھی، لیکن میں نے اس سے کبھی پوچھنا ضروری نہیں سمجھا۔ ایک رات وہ مجھ سے کہنے لگی ایک بات کہوں؟ میں نے کہا بولو۔ اس نے کہا کیا مجھے دیکھ کر تمہیں میری طلب نہیں ہوتی؟ تو میں نے اس سے کہا شادی سے پہلے بھی میرا اپنے اوپر کنٹرول تھا، تمہیں کیا لگتا ہے کیا اب میں کنٹرول نہیں کر سکتا ہوں؟ میرے اس جواب کو سن کر وہ خاموش رہی۔ لیکن اس رات معاملہ کچھ اور تھا۔ جب میں رات سو رہا تھا اچانک میرے فون کی گھنٹی بجی۔ میں نے اٹھا کر دیکھا تو میرے دوست کا فون تھا۔ میرا دوست مجھ سے کہہ رہا تھا
اس وقت تمہاری بیوی فلاں ہوٹل میں کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے۔ پہلے تو مجھے اپنے دوست کی بات پر یقین نہ ہوا، پھر میں نے اٹھ کر اپنی بیوی کو گھر بھر میں تلاش کیا، وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ مجھے یقین ہو گیا میرا دوست جو کہتا ہے بات بالکل صحیح ہے۔ غصے میں میرا دماغ کھول رہا تھا۔ اب میں اپنی بیوی کو تلاش کرنے کے لیے نکلا۔ میں نے اب تک اس کی بہت عزت رکھی، میں نے آج تک کسی کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا، لیکن اس نے میری عزت نہ رکھی اور وہ کسی غیر سے ملنے کے لیے میری موجودگی میں ہوٹل تک آ گئی۔ اللہ اکبر! میں نے بہت صبر و ضبط سے کام لیا۔ میں نے دیکھا وہ ہوٹل میں ایک لڑکے کے ساتھ بیٹھی ہے، مسکرا مسکرا کر باتیں کر رہی ہے۔ میں نے وہاں کچھ بھی نہیں کہا، صرف اتنا کہا چلو گھر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ وہ چپ چاپ اٹھی اور میرے ساتھ گھر واپس آ گئی۔ گھر آنے کے بعد میں نے اسے ایک زوردار تھپڑ مارا اور کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ اب تک تم نے جو کچھ بھی میرے ساتھ کیا میں نے سب کچھ برداشت کیا، لیکن اب تم نے برداشت کی ساری حدیں پار کر لی ہیں۔ اب میں تمہیں ایک لمحہ بھی برداشت نہیں کر سکتا ہوں، اس گھر میں رکھنا گوارا نہیں کر سکتا ہوں۔ فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میری بیوی اپنے مائکے چلی گئی، آج بھی وہ اپنی ماں کے گھر میں ہے۔ ایک دن روتے روتے اس نے مجھے کال کیا اور کال کر کے کہا کیا میری ایک آخری خواہش کو آپ پورا کریں گے؟ میں نے کہا کیا چاہتی ہو؟ تو کہتی ہے مجھے کبھی طلاق مت دینا، اپنے نام کو میرے نام سے جدا مت کرنا، اپنی پہچان مجھ سے مت چھیننا۔ میں نے اس کی آخری خواہش کی لاج رکھی اور میں نے اسے آج تک طلاق نہیں دیا۔ پتا چلا ہے اس کا جو فون والا عاشق تھا وہ اسے چھوڑ کر بھاگ گیا۔ میری بیوی نے بہت کوشش کی کہ وہ اس سے نکاح کر لے، لیکن وہ نکاح کرنے کو تیار نہیں تھا، بس اپنا مطلب نکال کر اسے چھوڑ کر بھاگ گیا اور وہ گھر میں اکیلی رہ گئی ہے۔ مجھے اپنے آپ کو سنبھالنے میں 3-4 سال کا عرصہ گزر گیا۔ عورت کی ذات سے میرا بھروسہ اٹھ گیا تھا، نکاح جیسے پاکیزہ رشتے سے میرا بھروسہ اٹھ گیا تھا۔ میں نے دوبارہ شادی نہ کرنے کا ارادہ کیا، لوگوں نے مجھے سمجھایا بجھایا، آخرکار ایک عورت سے میں نے نکاح کیا۔ اللہ کا مجھ پر بے پناہ کرم اور احسان ہوا، اللہ نے مجھے نکاح میں نیک صورت بیوی عطا کی۔ میری یہ بیوی عشق کی حد تک مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اللہ نے مجھے 3 بچے بھی عطا کیے، میں اللہ کا بے پناہ احسان مانتا ہوں۔ اللہ نے مجھے میرے صبر کا ایسا صلہ عطا کیا، اللہ نے مجھے خوشگوار زندگی عطا کر دی۔ میری یہ بیوی میرے اشارے کو سمجھ لیتی ہے، دن رات میری خدمت میں میرے سرہانے کھڑی رہتی ہے۔ اگر کام پہ سے تاخیر سے آتا ہوں وہ تڑپ اٹھتی ہے، اگر میں میسج نہ کر سکوں فون نہ اٹھا سکوں وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ میں سوچتا ہوں ایک وہ بیوی ہے ایک یہ بیوی ہے، میں تو وہی ہوں جو کل تھا، آج بھی وہی ہوں، لیکن ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مجھے یہ پتا چلا ہے میری بیوی پاگل ہو چکی ہے، گلی محلوں میں دیوانوں کی طرح گھومتی رہتی ہے، میرا نام لے لے کر اپنے ہاتھ کو چومتی ہے۔ 2 مرتبہ اس نے زہر کھا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن وہ بچ گئی۔ اللہ اکبر! اس کے اس حال کو دیکھ کر دنیا والے مجھے ہی ظالم و جابر سمجھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں اتنا ظالم شوہر ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بیوی پاگل ہو گئی۔ میں دنیا والوں سے کیا بتاؤں قصور کس کا تھا، غلطی کس کی ہے۔ اللہ اکبر! ناظرین اکرام، آج کی اس کہانی کو دیکھنے کے بعد ہماری کسی بہن کو، ہماری کسی بیٹی کو اگر ہماری کوئی بات بری لگی ہو، ہم سب ان سے معافی کے طلبگار ہیں، لیکن ہاں اس کہانی کے ذریعے ہم آپ کو صرف یہ سمجھانا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ جب حلال و جائز اور پاکیزہ محبت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت بھی عطا فرماتا ہے، لیکن جب حلال و جائز محبت کو چھوڑ کر ہم ناجائز و حرام محبت میں پڑتے ہیں تو ہر حرام و ناجائز محبت کا مقدر سوائے ذلت اور رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایک شادی شدہ عورت کسی غیر مرد سے فون پر عشق لڑاتی ہے، نتیجہ کیا ہوا؟ اس کی زندگی تباہ برباد ہوئی، اس کا گھر تباہ برباد ہوا، اس کی آخرت بھی تباہ برباد ہوئی۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو شیطان ان کے دل میں وسوسات پیدا کرتا ہے۔ شیطان لڑکے کو کسی لڑکی کی طرف، لڑکی کو کسی لڑکے کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کے دل میں
नाजायज और हराम मोहब्बतों को पैदा करने की कोशिश करता है। आखिर क्यों? ताकि उनकी दुनिया और आखिरत को तबाह बर्बाद कर सके, उन्हें जहन्नम का ईंधन बना सके, उन्हें अपने माँ बाप का बागी बनाता है, उन्हें अपने भाई बहनों का बागी बनाता है, रिश्ते नातेदारों का दुश्मन बनाता है। ऐसे में हर नौजवान लड़के और लड़की को शैतानी वसवसात को झटक कर अपने आप को हराम और नाजायज मोहब्बत से बचाने की जरूरत है, वरना हराम और नाजायज मोहब्बतों का मुकद्दर सिवाय जिल्लत और रुसवाई के और कुछ भी नहीं होता। ये तबाही बर्बादी के रास्ते पर चलाने वाली चीज है। अल्लाह हमारी सोसाइटी को हराम और नाजायज मोहब्बत से महफूज फरमाए। अल्लाह हर मियाँ बीवी को एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता करे। याद रखें, मियाँ बीवी के दरमियान जो मोहब्बत होती है यह हलाल और जायज मोहब्बत होती है, और इस मोहब्बत के सिले में अल्लाह दुनिया में खुशियां अता करता है और जन्नत में दोनों को एक दूसरे का कुर्ब अता फरमाता है। और अगर हराम और नाजायज मोहब्बतें पैदा हो जाएं तो नतीजा घर तबाह बर्बाद होते हैं, जिंदगियां तबाह बर्बाद होती हैं, आखिरत तबाह बर्बाद होती है। अल्लाह हमारी सोसाइटी को हराम और नाजायज मोहब्बत से बचाए और एक दूसरे को अल्लाह जायज तरीके से प्यार करने, प्यार बांटने की, एक दूसरे का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।